IMF کی ڈکٹیشن کے حوالے سے بھی سنا جا رہا ہے کہ وہ جو دینا چاہ رہے ہیں وہ ہم نے منظور نہیں کری، لیکن ماشاءاللہ آپ اصلاحات میں ہیں، گہری نظر ہے، کیا اسباب ہیں محترم فاروق سلیم صاحب؟ مجاہد صاحب، سیاسی کیا اثر رہی تو بہت ساری چل رہی ہیں۔ معاشی وجوہات جو دو بڑی وجوہات میرے سامنے امپورٹنس رکھتی ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ وفاق اور آئی ایم ایف کے درمیان خاص طور پہ جو ایف بی آر کی ٹیکس کلیکشن کی جو نمبرز ہیں، ان میں کچھ اختلاف آ رہا ہے یا اس میں کچھ کلیئرٹی نہیں آ رہی۔ کریڈیبلٹی کا کہہ رہے ہیں کہ ایشو ہے کہ ایف بی آر کو جو حق دیا جائے گا اس میں اس کی ساکھ کیا ہے، اس میں جان کتنی۔ ایک تو پہلی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے، اور دوسری جیسے آپ نے ذکر کیا کہ صوبوں اور وفاق کے درمیان دوبارہ سے جو آئی ایم ایف نے صوبوں سے کہا ہے کہ 400-450 روپے کے اضافی ٹیکسز لگا کے اور پھر وہ کلیکشن کر کے وفاق کے حوالے کی جائے تاکہ وفاق کا جو بجٹری خسارہ ہے وہ نیچے رہے۔ یہ دو بڑی وجوہات جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں جس کے نتیجے میں بجٹ جو ہے وہ ڈیلے کا شکار ہو رہا ہے۔ لیکن فاروق صاحب آپ کو بھی علم ہے، میں بھی طالب علم ہوں، یہ جو ایک طور پر کچھ بجٹ کو جگلری کہا جاتا ہے، بلکہ ایک ہلکی سی مثال دے دوں آپ کو، جب بلوچستان پہلی بار صوبہ بنا تو پتہ چلا اس کا بجٹ جو تھا کراچی کے بلدیہ کے بجٹ سے زیادہ تھا۔ بھٹو صاحب نے کہا کیا بات ہے بھائی، اگر 20 ارب کا بجٹ ہے اس کو 40 ارب کر دو، کہتے کیسے ہوگا؟ وہ کہتے ہیں وہ تمام جو راستے آئیں گے لوگ نا ان پہ 100 روپے ٹیکس لگے گا، اس سے ایک سال میں اتنا ہوگا، تو کہتے ہیں اس سے 10 ارب ملیں گے، اور اگر نہیں ہوں گے تو اگلے سال کہتے ہیں جب انہوں نے نہیں دی تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تو وہ تو کہتے ہیں یہ جگلری ہوتا ہے، رکھ دو اس میں مختص کر دو۔ ایوان صدر پرائم منسٹر ہاؤس کا ہمیشہ 80 کروڑ یا 90 کروڑ رکھا جائے گا، خرچ کرتے ہیں یہ لوگ 110 ارب روپے مزید کرا دیتے ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں یہ الفاظ کی جگلری ہے، سوری ٹو سے، یہ استعمال کرنا تو نہیں چاہیے۔ جی، اب سیاسی وجوہات بھی لوگ ان کے اوپر بھی کیا سرائیاں کر رہے ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ شاید 28ویں ترمیم کا معاملہ ہے کہ وفاق اور صوبوں میں کس طرح بٹوارا ہونا ہے، کس طرح تقسیم ہونی ہے وسائل کی۔ لیکن دیکھیے اس میں جو آئینی جو رکاوٹ ہے بہت بڑی ترمیم سن 2010 اور 2025 کے درمیان کوئی 16 بجٹس تو آپ نے اور میں نے دیکھے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ 18ویں ترمیم جب نیشنل اسمبلی نے پاس کر دی تو حکومتیں بن گئی 5، اور ایک حکومت کی ذمہ داری ہو گئی کہ آپ ٹیکس بڑھائیں گے، ہر بجٹ میں آپ بجلی کا ریٹ بڑھائیں گے، گیس کا ریٹ بڑھائیں گے، پیٹرولیم لیویز بڑھائیں گے، اور ساری اماؤنٹ اکٹھی کر کے جو ہے وہ آدھی صوبوں میں بانٹ دیں گے اور آدھی جو ہے وہ سود قیمت میں مختص ہو جائے گی۔ اس کے بعد بنا کیا کہ ایک حکومت تو قرضے لیے چلی جا رہی ہے، قرضے لیے چلی جا رہی ہے، 16 سال سے یہی کام کر رہی ہے، اور پھر وہ 4 حکومتیں ہیں جو خرچہ کرے چلے جا رہی ہیں، خرچہ کرے چلے جا رہی ہیں 16 سال سے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ 2010 میں ہمارا جو قومی قرضہ تھا وہ 10 ٹریلین روپیز تھا، وہ 10 کھرب روپے، اچھا، اور آج وہ 100 کھرب روپے پہ کھڑا ہے۔ مجاہد صاحب اندازہ کیجئے کہ یہ 16 سال سے جو وفاقی حکومت قرضہ لیے چلے جا رہی ہے، یہ 10 کھرب سے پہنچ گئی ہے تقریباً 100 کھرب پہ۔ تو اس طرح تو معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا نظر نہیں آتا۔ جی، تو اب یہ بتائیے کہ آپ تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ 47 پر غالباً 47% تو ہم قرض اتارنے میں دے دیتے ہیں۔ اچھا، میں نے کچھ کہا تو انہوں نے کہا نہیں جی بیوکریسی پہ تو کچھ 5% خرچ ہوتا ہے، ہمیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم لوگوں نے قرض کے مفت کی پیتے تھے، میں وہ جو ہے نا فاقہ مستی رنگ لا رہی ہے ہماری۔ تو یہ تو 138 ارب شاید غالباً وہی آپ کے فیگر لیے ہوئے دے رہا ہوں کہ کا قرضہ ہے جس کو ہمیں اتارنا ہے۔ اور سوری ٹو سے آپ کو سیاست میں نہیں لینا چاہ رہا، ہم جو اتنی بڑی ثالثی کر رہے تھے تو وہ چاہتے کہ تھوڑا سا ہمیں ریلیف مل جائے گا، حتیٰ کہ کوئی چائنا اور سعودی عرب، یعنی بجٹ بناتے وقت یہ تھا نا کہ بلکہ یو اے ای نے تو پیسے واپس مانگ لیے، ہمارے پاس ہے کیا؟ تو آپ جو بجٹ بنائیں گے اس میں یہی کریں گے نا مختص کے اتنے کر دیے، لیکن رزلٹ مطلب اب کہتے ہیں جی ہم کم سے کم تنخواہ 45,000 کرنے جا رہے ہیں،
45,000 میں ذرا کوئی بجٹ جو ہے نا کوئی وزیر خزانہ اپنے ڈرائیور کا بنا کے دکھا دے اپنے. یعنی یہ جو بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی, ہم پہلے بھی ہم لوگ کہتے تھے ذرا ایک بجٹ تو بنا کے دکھاؤ 35,000 میں یا 45,000 میں. جی مجاہد صاحب کہہ رہے ہیں, دیکھیے ایک ابھی بجٹ کا تو آپ نے بتایا کہ وہ ڈیلے ہو گیا ہے. ایک چیز کا اعلان کر دیا گیا ہے, اس کے اوپر میڈیا نے شاید ہم لوگوں نے فوکس نہیں کیا. ایک چیز جس کا اعلان کیا گیا ہے وہ ہے 4.3 کھرب روپے کا ترقیاتی بجٹ. اب آپ ذرا اس کے اوپر فوکس کریں. دیکھیے 4 کھرب روپیہ, 4,000 ارب روپیہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. اور اگر اس کی جو سپینڈنگ ہے, میں نے مجاہد صاحب کیا کیا کہ PC1 جو پلاننگ کمیشن دیتا ہے اس کی قیمتیں اٹھائی ہیں اور 4,000 ارب روپے سے کیا کر سکتے ہیں. 11,000 اسکول بنتے ہیں, 10 کروڑ روپے کا ایک اسکول. 6,500 وہ بیسک ہیلتھ یونٹ یا منی ہاسپٹل ہم بنا سکتے ہیں جو ترقیاتی بجٹ ایلوکیٹ کر دیا گیا, مختص کر دیا گیا ہے. یہ کوئی ہوائی پیسہ نہیں ہے, یہ ریئل منی ہے جو بجٹ کے اندر آلریڈی ایلوکیٹڈ ہے. 11,000 آپ سمجھیں نئے, 6,500 کے قریب نئے منی ہسپتال یا کلینک, 45,000 کلومیٹر کی پکی گریول روڈ, اور کوئی 3,000 صاف پانی اور سینیٹیشن کے منصوبے. یہ صرف ایک سال میں بن سکتے ہیں اور اس کی اماؤنٹ آلریڈی مختص کر دی گئی. اب ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ اس کا اعلان ہو جاتا ہے بجٹ میں, جو پیسہ ہے وہ بھی ایلوکیٹ ہو جاتا ہے, اور سال کے بعد آؤٹ کم نظر نہیں آتا. جو نتائج ہیں ڈسٹرکٹ کے لیول سے وہ نظر نہیں آتے. تو آپ سوچیے یہ اتنی بڑی اپرچونٹی ہے اس بجٹ کے اندر کہ 4,000 ارب کی مختص شدہ اماؤنٹ ہے. اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیا جائے تو آپ سوچئے کہ اب 169 ڈسٹرکٹس ہیں ہمارے ملک میں. آپ یہ 4,000 ارب اگر فروخ بھائی کیسے ہو آپ کی, یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے. BRT جو 2022 میں 70 ارب روپے بننی تھی, اب 100 ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ 104 یا 105 ارب میں, وہ بھی 2026 میں جو بنانی کہہ رہے وہ نہیں بنا پا رہے. K4 4 بار افتتاح کر رہے, اب اس بار شہباز شریف صاحب نے پھر اس کا افتتاح کر دیا. سرکولر ریلوے, اور یہ پیسے مختص ہوتے ہیں تو جاتے کہاں ہیں یہ بڑے بڑے منصوبے جو میں کہہ رہا ہوں. اسٹیل مل کا کیا ہوا, وہ جو آپ کہتے ہیں کہ 770 ارب روپیہ تو ہمارے مالیاتی ادارے کھا جاتے ہیں, وابڈا اور اسٹیل مل پتہ نہیں. اور یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے ذرا جو مجھے معلوم ہوئی ہے کہ جو PIA جو جانی تھی اپریل میں مئی میں, اب وہ چلے گئی ہے 25 جون تک کنسورشیم. یہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جو PIA پہ بڑے باجے تاشے سے ہم خوشیاں منا رہے تھے, جشن منا رہے تھے اور آگے بھی دیکھ رہے تھے, یہ کیا ہوا ویسے فروخ سلیم صاحب؟ مجاہد صاحب دیکھیے, ایک تو آپ کا اور میرا ایگریمنٹ ہو گیا کہ پیسہ ایگزسٹ کرتا ہے, یہ ٹیکس بیس کا پیسہ ہے, یہ مختص کیا جاتا ہے. تو دا منی ایکچولی ایگزسٹ, یہ پیسہ ہے. ہمارے پاس پالیسی کی کمی ہوگی, پیسہ ایگزسٹ کرتا ہے, شاید سیاسی نیت کی کمی ہے. دیکھیے اگر یہ پیسہ صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومتیں نہ خرچیں, اور جو 169 ڈسٹرکٹس ہیں ان کو آپ سوچئے کہ 169 صوبے بنا دیے جائیں, اور یہ 4,000 ارب کی جو اماؤنٹ ہے یہ ان سب ڈسٹرکٹس کو دے دی جائے, تو ہر ضلع کے پاس, اندازہ کیجئے مجاہد صاحب, ہر ضلع کے پاس 24 ارب روپیہ بنتا ہے. اب ایک ضلع کے پاس اگر سال کا 24 ارب روپیہ پڑا ہے تو ہر ضلع جو ہے وہ تقریباً 60-70 کے نئے اسکول, کوئی 40 کے قریب کلینکس, کوئی 270 کلومیٹر کی روڈ, اور کوئی 18 سے 20 صاف پانی اور سینیٹیشن کے منصوبے. ایک ڈسٹرکٹ کی بات کر رہا ہوں میں. یہ پوری ویزیبلٹی چینج کر رہا ہے. فروخ سلیم صاحب, یہ جو 18ویں ترمیم پر ابھی تک پیپلز پارٹی دال پیلی ہو جاتی ہے کہ 18ویں ترمیم جناب, وہ ہم جب ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ 14 سال میں ایجوکیشن آپ نے دے دی, 3 کروڑ بچہ اسکول ہی نہیں جا رہا, 2.5 کروڑ بچہ اسکول سندھ میں, آپ کے 7,000 وہ جواب ہی نہیں دیتے اس کا. یہ جواب اس کا بڑا سمپل, اور آپ کہہ رہے ہیں ڈسٹرکٹ کو دے بھی دیں گے,
اگر ڈسٹرکٹ بن بھی گئے صوبے تو اس کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو 18ویں ترمیم کے بعد کیا جا رہا ہے.